إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے سال میں کئی موسم بنائے ہیں اور ان موسموں میں اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو گناہوں کی بخشش اور نیکیوں کے پہاڑ جمع کر سکتا ہے اور ان موسموں سے سب سے پہلے مہینہ میں سب سے پہلا عربی کا مہینہ یا جو اسلامی تقویم ہے اس کا پہلا مہینہ ہے محرم۔ اگر محرم میں صرف ایک روزہ 10 تاریخ کا رکھ لے تو اتنا ثواب ہے کہ اس کے پورے ایک سال کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ایک روزہ، اور اگر اس سے جڑتا ہوا مہینہ جو اسلامی تقویم کا آخری مہینہ ہے ماہ ذو الحج، اگر ذو الحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھ لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث سے آپ ارشاد فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک روزہ کے ذریعے اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جو کہ آنے والا ہے، دونوں سالوں کے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ یہ دونوں مہینے اکٹھے ہیں، ذو الحج محرم، ایک 12واں اور ایک پہلا، اور سال میں سے 12 مہینوں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا۔ یہ 4 مہینے کا طویل موسم ہے، 4 مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم و رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ ہے رجب مضر جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں۔ ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کریں کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور 12 مہینوں میں سے بہت بڑی ہمارے لیے نعمت یہ مہینہ ہے جس میں سے آج کل ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور سب کو اس رمضان کے روزے، صیام اور قیام ہر چیز کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا موسم ہے
اس مہینے کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے رمضان آنے سے پہلے اپنے صحابہ کو بشارت دی، کہا اتاکم شہر، تمہارے پاس ایک مہینہ آ گیا ہے، آنے والا ہے، وہ مہینہ جو کہ انتہائی بابرکت ہے۔ فرمایا کہ اس مہینہ میں ایک رات ہے، صرف ایک رات، اگر اس ایک رات کی عبادت کر لیں تو خیر من الف شہر۔ یہ تو سورۃ القدر میں بھی ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے سے بہتر رات، وہ بھی اسی میں۔ اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تفتح ابواب الجنہ، اور ایک حدیث میں ہے تفتح ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک تیسری حدیث میں ہے تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت رحمتوں کے دروازے اور جنت کے دروازے اس پورے مہینے میں کھلے رکھتا ہے، اور صرف جنت کے دروازے کھلے نہیں بلکہ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب جنت کے دروازے کھول دیے جانا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جانا ہمارے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ بندے کو اس مہینے میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اگر وہ کر گزرے تو جہنم اس کے سامنے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اس مہینے کے لیے خاص اگر کوئی رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے تو خاص ایک دروازہ، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، لا يدخل منہ الا الصائمون، اس دروازے میں سے سوائے روزے داروں کے کوئی داخل نہیں ہو پائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اگر کوئی روزے دار ہے تو اللہ نے اس کے لیے ایک اسپیشل دروازہ رکھا ہوا ہے، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے۔ اور اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، صرف روزے داروں کے لیے۔ یعنی روزے دار جو ہے یہ اللہ کے یہاں کوئی عام سی شخصیت نہیں بلکہ VIP شخصیت ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے انتہائی اعلیٰ درجے کا VIP کہنا چاہیے، بہترین انتظام، لوگوں میں جنت جانے والوں میں سے بھی اسپیشل اس کے لیے راستہ بنا دیا۔ جیسا کہ یہ معروف ہے دنیا میں بھی، اگر کوئی مہمان سرکاری ہے، بڑے عہدے دار ہے، تو اس کے لیے ایئرپورٹ میں بھی VIP لاؤنج الگ، VIP گیٹ الگ۔ یہ تو دنیا کے دروازے ہیں، اور اگر بندے کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ VIP کر دیا جائے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اور وہ اسی مہینے کے نتیجہ میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے دروازے کھول دیے جنت کے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اپنے بندوں کو اس مہینہ میں وہ ایسے اعمال کو ادا کرنے کا اللہ رب العزت ملکہ دے گا، قوت دے گا، توفیق دے گا کہ جن کے ذریعے وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَسُلْسِلَةُ الشَّيَاطِينِ، شیطانوں کے لیے
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जंजीरें, उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मारूफ हदीसों में यही है कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक हदीस जो कि सही सनद से साबित है उसमें है वसुफ़दत मरदत शयातीन, जो बड़े बड़े और सरकश जिन शैतान हैं अल्लाह उन्हें जंजीरों में बंद करता है। अगर इस हदीस के अल्फाज पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो अंदाज़ा होता है कि बड़े बड़े शैतानों को तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके अंडे बच्चे काम कर रहे होते हैं। मुकम्मल तौर पर सारे के सारे शैतान बंद नहीं, बड़े बड़े बंद, लेकिन छोटे छोटे वो अपना काम करेंगे। बल्कि जब तक बड़े शैतान काम कर रहे हैं, छोटे को थोड़ा सुकून होता है कि चलें काम तो चल ही रहा है, और जब उन्हें पता चल जाए कि अब बड़े तो बंद कर दिए गए हैं तो वो एक्टिव हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे कि अब तो हमने काम करना है। और जिन्नों में से शैतान और इंसानों में से शैतान, दोनों में से, मिनल जिन्नत व नास, कुरान करीम आखिरी सूरत आखिरी अल्फाज, जिन्नों में से भी और शैतानों में से भी जितने भी बुराई की तरफ बहकाने वाले, बुराई की तरफ तरगीब दिलाने वाले हैं, वो रमज़ान के महीना में ये छोटे छोटे काम बंद नहीं करते। यही वजह है कि हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में भी गुनाह होते हैं। हमारे यकीनन ये मनाज़र आपने भी देखे होंगे, टी स्टॉल सारा साल खुला है, चारों तरफ उसके लिए जितने भी दरवाजे हैं सब खुले, और रमज़ान में क्या होता है, बूफिया या टी स्टॉल जिसे भी कहें, रमज़ान के उसके दरवाजे के सामने कपड़ा लगा दिया गया है, सिर्फ अंदर नज़र ना आए कि लोग खा रहे हैं, हालांकि जो उसमें दाखिल हो रहे हैं या कपड़े के पीछे जा रहे हैं वो क्या लेने जा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे। शैतान के बहकावे में आए हुए लोग रमज़ान में भी खाते पीते रहते हैं। हत्ता कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ एक आदमी को लाया गया जो रमज़ान में रोज़ा नहीं रखे हुए था। सही बुखारी शरीफ में उनका ये वाक़या मौजूद है कि उन्होंने उसे पकड़ा और हज़रत उमर फ़ारूक का दुर्रा, कोड़ा मारूफ है, उसने शराब भी पी रखी थी, 80 कोड़े जिसकी सज़ा है, कोड़ा मारते हुए कहा वैलक, तू बर्बाद हो जाए, वस्बियानुना सियाम, हमारे तो छोटे छोटे बच्चों ने रोजे रखे हुए हैं और तुम इतने बड़े हो रोजा नहीं रखे हो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और सलफ सालिहीन उम्मत में ये आदत थी कि वो बच्चों को रोज़ा रखवाने की ट्रेनिंग दिया करते थे, तरबियत दिया करते थे। हत्ता कि हज़रत रुबैया रज़ियल्लाहु अन्हा सहाबियाँ हैं, वो कहती हैं कि कुन्ना नसूम व नुसव्विम सिबियानना, हम खुद रोज़ा रखते और अपने बच्चों को रोज़ा रखने की तरबियत देते। असर की नमाज के बाद जिस बच्चे को रोज़ा रखवाया होता वो रोना शुरू कर देता। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बच्चा असर तक जाके रोना शुरू कर दे, क्या वो 10-15 साल का होगा? बहुत ज़्यादा अगर उम्र कहा जाए कि उसकी हो चुकी होगी तो 5-7 साल। बच्चा रोना शुरू कर देता है कि उसने रोज़ा रखा हुआ है और उसे भूख लग रही है। कहती हैं कि हम उसे ऊन का या रुई का कोई छोटा सा खिलौना बना के दे देते और वो खिलौने के साथ खेलना शुरू हो जाता, उसे भूल जाता कि मुझे भूख लगी हुई है। और असर के बाद ज़हरा के वक्त कितना होता है, मगरिब तक थोड़ा सा वक्त होता है, वो खेलने में वक्त गुजार लेता और उसका रोज़ा पूरा हो जाता। सलफ सालिहीन उम्मत ये नहीं कहते थे कि बच्चे को रोज़ा ना रखवाओ कमज़ोर हो जाएगा, बच्चे को रोज़ा ना रखवाओ इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं इससे लिखा नहीं जाएगा।
چھوٹا بچہ ہے، بھوک سے بیچارہ عصر کے بعد تڑپ اٹھتا ہے، لیکن وہ روزہ رکھواتی ہے۔ ہمارے آج ایسے والدین بہت ہیں جو 15 سال جو بلوغت کی عمر ہے، جس کے بعد ہر حال میں عبادات فرض ہو جاتی ہیں۔ 15 سال سے پہلے بچوں پر عبادت فرض نہیں، لیکن انہیں تربیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نماز پڑھائی جائے۔ گھر میں لڑکی ہے، ماں ساتھ کھڑا کرے نماز پڑھائے، لڑکا ہے مسجد میں اسے مناسب وقت میں لانا شروع کیا جائے۔ مناسب وقت میں بچے کو، لڑکے کو مسجد میں لانے کی بات میں مناسب وقت کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی چھوٹی عمر کا بچہ ساتھ لے آئے ہیں، اسے نہیں معلوم میں کہاں آیا ہوں۔ وہ اس کے لیے میدان ہے، مسجد ہے، گارڈن ہے، کہیں بھی ہے، وہ اپنی مرضی سے آ کے مسجد میں کھیلتا ہے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں۔ اس قسم کے بچے کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو وہ ماں کے پاس ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو بھاگے گا نہیں مسجد میں۔ مسجد کا ایک بہت بڑا مقام ہے، احترام ہے، اسے ہم اس طرح بچوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ بچہ آئے اور جیسے چاہے کرتا رہے۔ مناسب وقت ہو اور بچے کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی جائے کہ مسجد میں جا کے کیا کرنا ہے۔ جب تک بیٹھنا ہے، نماز کھڑی ہوگی ہمارے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا ہے، سجدے کے وقت سجدہ کرنا ہے، لیکن صف سے نکل کر ادھر ادھر بھاگنا نہیں۔ اگر بچے کو یہ سارا کچھ سکھلا کے لائیں گے تو یقیناً وہ مسجد کا احترام کرے گا۔ اور اگر بچہ ہی اس عمر کا ہے کہ اس بیچارے کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ یہ مسجد ہے یا کیا، ایسی عمر کے بچوں کو مسجد میں لا کے دوسرے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اس مسجد میں اعلان ہوا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، کئی مرتبہ، اور بالآخر یہ اعلان کیا گیا کہ جن خواتین کے ساتھ بچے ہیں وہ یہ جو خاص جگہ بنائی گئی ہے اس کے بھی باہر جگہ ہے۔ بچے والی عورت جس کو ظاہر ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، نہ وہ چھوڑ سکتی ہے گھر میں اور نہ وہ مسجد میں قابو آتا ہے، کہا کہ اسے تھوڑا باہر رکھو تاکہ مسجد کے اندر والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس مسجد میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی اس معاملے میں سکون ہو گیا، اور بعض دیگر مساجد میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، اور یہاں میں بھی کئی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بچے اس کو مسجد میں لاؤ جو کہ سمجھدار ہو جائے، آپ کی بات ماننا شروع کر دے۔ عمر کی کوئی قید نہیں۔ صحابہ کرام کے بچے جن کا ذکر کر رہے ہیں، عمر کی قید نہیں، لیکن وہ تربیت دے رہے ہیں، روزہ رکھنے کی تربیت، نماز پڑھنے کی تربیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم لسبع، مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، کب؟ جب 7 سال کے ہو جائے۔ 7 سال کا ہو کر بھی بچہ نماز کے قریب نہیں آ رہا، یہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ پہلے تربیت کریں، اسے ٹریننگ دیں، اور 7 سال کا ہو جائے تو باقاعدہ اسے حکم دیں کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ عبادات میں مارنا تو ظاہر ہے نا، کہا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن والدین کو اپنی بچوں کی تربیت کے لیے یہ جبر کرنا ہوگا۔ اگر 10 سال کا ہو کر بھی بچہ نماز نہ پڑھے تو میں، آپ یا کوئی ایسا شخص نہیں کہہ رہا کہ اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں تک کے لیے رحمت، کافروں کے لیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کا جنگی اخلاق کیا ہے؟
یہ نہیں کہ جو جہاں نظر آئے مارتے جاؤ، کاٹتے جاؤ، پیٹتے جاؤ، بلکہ فرمایا کہ تم جب میدان جنگ میں ہو اور تمہارے سامنے کوئی بچہ آ جائے اسے قتل نہ کرو، کوئی عورت ہے اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں نہ لڑ رہی ہے اسے قتل مت کرو، کوئی بوڑھا ہے وہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا اسے قتل مت کرو، اور راہب ہے ان کا کوئی مولوی ہے، ظاہر ہے کہ اپنے اپنے پیشوا ہیں، کوئی مولوی کہہ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا، ہندوؤں کے یہاں کوئی نام ہے، عیسائیوں کے یہاں پادری ہے، یہودیوں کے یہاں راہب ہے، اگر کوئی اس قسم کا ان کا مذہبی رہنما ہے اور وہ اپنے لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے بھڑکا نہیں رہا بلکہ اپنی عبادت خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی قتل مت کرو۔ وہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کا بھی ہو کر بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے کہ بچوں کو نماز پڑھا کے اس کو یہ ٹریننگ دینا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ روزہ رکھوایا کریں، جو رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں گے، ترغیب دیں، اور اگر بالفرض کوئی بچہ ظہر کے بعد عصر کے بعد پہلے سال ٹریننگ کے دوران روزہ توڑ دیتا ہے کوئی بات نہیں، روزہ بچہ توڑ دے کوئی بات نہیں، لیکن اسے پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ یہ روزہ ہے اور شام تک کچھ کھانا اور پینا نہیں، آپ نیت کر لیں گے، بچے کو یہ سمجھا دیں گے، انشاءاللہ بچے کی ٹریننگ آسانی سے ہو جائے گی۔ اور پھر قوت ارادی بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں بعض لوگوں کو شوگر ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتے، یہ ہمیں شوگر ہے، ہمیں پانی پینا پڑ جاتا ہے، ہمیں یہ پڑ جاتا ہے، ہمارا کچھ پتہ نہیں شوگر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، سفر پر ہے، جتنے روزے چھوٹ جائیں اتنے روزے بعد میں رکھ لیں، اجازت ہے، لیکن اگر قوت ارادی سے کام لیں تو مریض روزہ رکھ سکتا ہے، مسافر بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگرچہ سفر والا جو ہے وہ چونکہ مریض نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر روزہ وہ مریض نہیں رکھتا تو اسے روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ثواب۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھا دی، فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس کے عائد کردہ فریضے کو تم اپناتے ہو، فریضہ یعنی تمہیں کہا گیا کہ یہ روزہ ہے اور آپ فرض سمجھ کر روزہ رکھ رہے ہیں، اور اسی اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں رکھ لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ جس طرح تم اس کے عائد کردہ فرائض پر عمل کرتے ہو اسی طرح اس کی دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کرو۔ کل پرسوں کسی نے ایک سوال بھیجا تھا کہ رمضان میں روزہ رکھنا مسافر کے لیے افضل ہے، رمضان میں بیمار ہے رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں مسافر ہے، آج بڑی آسانیاں ہیں، آج یہ ہے، آج وہ ہے، روزہ رکھنا افضل ہے، چھوڑ دے جائز ہے۔ میں نے کہا یہ الٹا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے، تو روزہ رکھنا افضل ہوا یا روزہ چھوڑنا افضل ہوا؟ روزہ چھوڑنا افضل ہے، روزہ چھوڑ دو، اور اس ایک روزے کو 2 دن ہے، کتنا سفر ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، 184 آیت سورۃ البقرہ کی، جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اتنے روزے بعد میں رکھ، بعد میں روزے رکھیں گے، روزے پورے ہو گئے، ثواب پورا ہو گیا،
اور جس رخصت پر عمل کیا ہے اللہ رب العزت اس کا ثواب الگ سے دے گا۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں تشدد کی طرف جائیں گے، حالانکہ دین آسان ہے، الدین یسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں بنایا۔ معمولی سی بات آ جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں آسانی آ جاتی ہے۔ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی آسانی، مسافر اگر وضو کر کے جرابیں پہن لے 72 گھنٹے تک اس کو اجازت ہے کہ وہ مسح کرتا رہے۔ مقیم کے لیے کتنا ہے؟ 24 گھنٹے، مسافر کے لیے 72 گھنٹے۔ اور عشاء کی نماز ہماری گنتی پاکستان انڈیا کی گنتی کے مطابق 17 رکھتے ہیں، عشاء کی نماز 17 رکھتے ہیں۔ ہے کتنی؟ اب 6 کہیں گے تو 17 والا تو ظاہر سٹ پٹا جائے گا کہ یہ کیا نماز بتا رہے ہیں، 6 رکھتے ہیں۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عشاء کی 6 ہی رکھتے ہیں، 4 فرض اور 2 سنت، بس نماز ختم ہوگی۔ اب اگر آپ اسی وقت وتر پڑھنا چاہیں پڑھیے، لیکن وہ مستقل نماز ہے، اس وقت پڑھ لیں، لیٹ کر کے پڑھ لیں، سحری کے وقت جا کے پڑھ لیں۔ رمضان المبارک میں وتر عشاء کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں کیونکہ تراویح بھی عشاء کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی ایام میں یہ وتر کی نماز جو ہے وہ جب چاہیں پڑھ لیں۔ 17 رکعتوں سے آپ نے 6 کر دیں اور سفر کے دوران کل 2 رکعتیں رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری سہولتیں دے رکھی ہیں اور اتنا آسان ہمارا دین ہے۔ اس میں کہا نہیں جی ہم نمازیں جمع نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں تو عمرہ کرنے جاتے ہوئے، حج کرنے جاتے ہوئے راستے میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز جمع نہیں کریں گے۔ ظہر عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہوتے ہوئے جمع کر لی، مغرب عشاء جمع کر لی، اور ہمارا بھائی کہے گا نہیں ہم تو بر وقت پڑھیں گے۔ قصر کہاں نہیں کریں گے، مرضی کی بات ہے، نہیں کریں گے، اللہ چاہے کر لو۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے نا کہ سہولت پر عمل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ اللہ چاہتا ہے سہولت اختیار کر لو، اور آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں کریں گے۔ باقاعدہ بعض اوقات آپس میں جیسے تو میں ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بس کے مسافر ہیں یا 2 3 4 بسوں کا کاروان اکٹھا ہے، اور اس میں کچھ لوگ جمع کرنے والے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کریں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قصر پڑھیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے۔ مدینہ منورہ جائیں، حج بھی تو قریب آ رہا ہے نا، مدینہ منورہ جائیں تو کچھ لوگ پکے ہو جاتے ہیں کہ ہم 40 نمازیں ضرور پوری کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، اس میں ہے کہ 40 رکعتیں پڑھی جائیں، اور بعض لوگ پھر اڑ جاتے ہیں کہ ہم 40 رکعتیں ہی پڑھیں گے۔ اگر تم ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ یہ تجربہ ہوا، UAE دبئی سے ہم کاروان کے ساتھ آئے، اتفاق سے وہاں کے قاضی صاحب نے مجھے میر کاروان بنا دیا، آپ ان کے امیر ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہم حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں 2 بھائی کہتے ہیں کہ ہم 40 نمازیں پوری کریں گے، اور حج کرنے والوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا 1 دن کے بعد UAE کا اقامہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشکل یہ ہے کہ اسے پھر بارڈر سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا، اور سعودیہ والے اسے یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ اور وہ دونوں بھائی اڑ گئے، اتنا اڑ گئے یقین مانے کہ ایک کہتا ہے میں اپنی گاڑی کے آگے لیٹ جاؤں گا، میرے اوپر سے گاڑی لے کے جانا ہے۔ بڑی پریشانی بن گئی کہ اب کیا کریں۔ ایک آدمی کا ویزا ضائع ہو رہا ہے، ان لوگوں کی یہ ضد بڑی سخت ہو چکی ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ہی اس معاملے کو حل کرے گا۔ شام ہوئی،
جو آدمی کہہ رہا تھا کہ میں گاڑی کے آگے لیٹ جاؤں گا، اس کا دوسرا بھائی اسے بخار ہوا اور بہت سخت بخار ہو گیا، کانپنے لگا، اور یقین جانے کہ یہ گاڑی کے آگے لیٹنے والا منتیں کرنے لگا کہ ہم روانہ ہو جاتے، وہ سارا جوش جو ہے وہ نکل گیا۔ ہمیں اللہ نے جو آسانیاں دی ہیں ان پر عمل کریں۔ وہاں 40 سال رہیں، نمازیں پڑھیں، کوئی نہیں روکتا، لیکن جس نیت سے آپ یہ 40 پڑھ رہے ہیں وہ بات ثابت نہیں۔ اور پھر اگر زیادہ رہنا ہے تو مکہ میں رہیں، 1,00,000 نماز کا ثواب، اور مدینہ میں 1000 صحیح حدیث کی روح سے کتنا 10 گنا فائدہ ہے۔ وہاں 40 کی پرواہ نہیں، لیکن مدینہ منورہ میں 40 پہ آ کے رک جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ ماہ رمضان ہمارے لیے بڑا ہی برکتوں والا مہینہ بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں، العمرہ عمرہ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اب اس میں جو لفظ ہے نا، میرے ساتھ، حجۃ معی، اب ہم بھی حج تو جاتے ہیں نا، حج کرتے ہیں۔ جنہوں نے آج تک حج نہیں کیا، اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے، اس سال یا اگلے سال وہ بھی حج کریں۔ یہاں کے لوگ یا جہاں بھی کوئی مسلمان ہے، اللہ سب کو توفیق دے۔ حج پہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہمارے اس حج سے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث معروف ہے۔ لیکن کسی بھی حدیث میں یہ بات نہیں آتی کہ جس نے حج کیا، فلاں دن کیا، فلاں شام کیا، فلاں دن حج آ گیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ لیکن رمضان میں عمرہ کرنے والے کے لیے کہا گیا کہ وہ اتنا اجر ہے، عمرہ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان کا عمرہ ایسے ہے کہ جیسے اس آدمی نے میرے ساتھ حج کیا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہاں تو اللہ کی نعمتیں اگر گنے، کیا کیا گنے، یہاں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ جالیات والے فری میں بسیں لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ کے خبر میں جالیات ہیں، ہمارے دمام میں، جو دونوں ہمارے جڑے ہوئے جڑواں شہر ہیں، دونوں سے جالیات والے فری بسیں لے کے جا رہے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، رہائشیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر کسی کو فری والی بس نہیں ملتی تو آج کل کیا لیتے ہیں؟ باقی دنوں میں تو 60 50 60 میں بھی چل جاتا ہے، رمضان میں تھوڑا سیزن کی وجہ سے 100 ریال۔ بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا اجر حاصل کرنا صرف 100 ریال میں۔ ہر شخص کوشش کرے کہ رمضان میں وہ عمرہ کر لے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہوا ہے، اور کئی لوگوں کو یہ سنا گیا، بلکہ صرف لوگوں کی بات نہیں، بڑے بڑے ائمہ میں سے بھی بات ائمہ نے کہا کہ عصر کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کے مہینے سے روزے سے تعلق رکھنے والی بات۔ آپ نے دیکھا ابھی مسواک ایک آدمی بانٹ کے گیا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میرا خیال ہے کہ وہ جاتے جاتے کہہ جاتا کہ بھائی روزہ کھول کے مسواک کرنی ہے۔ ایسی بات یہاں آپ کبھی نہیں سنیں گے، بلکہ دیکھیں گے کہ ظہر کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے مسواک کر رہے ہیں، عصر کی نماز سے پہلے مسواک کر رہے ہیں، اور باقی نمازیں تو چلو 3 جو ہیں، بلکہ فجر ہے، فجر بھی تو اذان کے بعد کچھ رک کے ہوتی ہے، مسواک کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مسواک کرنے کو خاص طور پر کہیں گے کہ عصر کے بعد مسواک نہ کریں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا خلوفہم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے جو سمیل آتی ہے اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے،
اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ صبح روزے کی منہ کی جو اسمیل ہے کچھ اور ہے، دوپہر تک اور ہے، عصر تک اور ہے۔ عصر تک معدہ خالی رہنے کی وجہ سے ہوا یقیناً بدل جاتی ہے۔ اور عربوں میں ایک رواج بڑا عام ہے کہ جب یہ ملتے ہیں نا، سلام کر کے بعد وہ اپنے گال سے گال لگانا، آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں یہ ایسے مل کے گال سے گال لگا کے ایک مرتبہ پیچھے آ کے پھر دوسری طرف کا لگائیں گے۔ عام حالات میں ایسا نہیں، رمضان میں صرف اس لیے کہ رمضان میں منہ بند ہے، معدہ خالی ہو چکا ہے، اور یہ جو ہوا بدلی ہوئی ہے میرے منہ کی اسے نہ جائے اور اس کی مجھے نہ آئے۔ ایک طرف منہ لگایا، گال سے گال لگایا، گردن سے گردن لگائی، کافی پیچھے ہٹ کے پھر دوسری طرف۔ اور کئی اچھا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی طرف گال لگا کے وہیں خیر وفیت پوچھ کر معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ میں گن بھی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کتنی مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر جس چیز کو بہانہ بنا کر یا سمجھ لیں کہ جس چیز کو وجہ بناتے ہیں کہ منہ کی جو یہ سمیل ہے مسواک کرنے سے وہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سمیل تو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ 500 مرتبہ مسواک کر کے دیکھ لیں، وہ سمیل نہیں جائے گی، کیونکہ وہ منہ سے نہیں ہے، وہ اندر سے آ رہی ہے، معدے سے آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو، اللہ رب العزت کے یہاں روزے دار کی اہمیت کو اس انداز سے بیان فرمایا، قسم کھائی، قسم کھا کے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ اللہ کے یہاں خوشبو، کستوری خوشبو، مسک کے نام سے بھی ہمارے یہاں مشہور ہے، اور کستوری بھی اسی کو کہتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی سمیل جو ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس رمضان کے مہینہ میں اللہ رب العزت یہ ہر روزے دار کو اعزاز دیتا ہے کہ اس کے منہ سے جو سمیل آ رہی ہے اللہ کو وہ کتنی پسندیدہ ہے۔ ہمیں ماہ رمضان سے ایک یہ سیزنوں میں سے بہت بڑا سیزن ہے نیکیاں کمانے کا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایک حدیث جو بخاری مسلم اور دیگر کتب میں موجود ہے، اس میں ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، یعنی 30 ہیں 29 ہیں، پورا رمضان روزہ رکھ لیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف۔ اور ایک سنن نسائی میں صحیح سند سے ثابت دوسری حدیث ہے، اس میں ہے من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اس کے پہلے بھی اور پچھلے بھی سارے گناہ معاف، یعنی جو ماضی میں کیے وہ بھی سارے معاف، اور جو آئندہ ہم کریں گے وہ بھی معاف۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمتیں ہیں روزے داروں کے لیے، اور خاص طور پر اس رمضان کے مہینہ میں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا قیام کر لیا۔ اب رمضان کا قیام کیا ہے؟ عام حالات میں تہجد، اور رمضان المبارک میں تراویح، اور جس سے بات ہم نے شروع کی تھی وطر کی، صلاۃ الوطر، صلاۃ التہجد، صلاۃ التراویح، قیام اللیل اور قیام رمضان، یہ 5 نام ہیں اور نماز ایک ہی ہے۔ 5 نام لیکن نماز ایک۔
اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، فرمایا جو اس رمضان کے مہینے میں قیام کر لے، تراویح پڑھ لے، اس کے بھی سارے گناہ معاف۔ اور ایک حدیث ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے، بلکہ دو حدیث سے ذکر کر دیتے ہیں، ایک حدیث عام حالات کے لیے ہے کہ جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملا، اور جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھی اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اور رمضان کے بارے میں خاص حدیث یہ ہے کہ جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی اور امام کے ساتھ ہی مکمل کر کے، یعنی وتر پڑھ کر مکمل کر کے وہ مسجد سے نکلا، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کوئی خاص ضرورت، کوئی خاص مجبوری نہیں، اور جیسے ہی 4 رکعتیں پڑھی آپ دیکھیں گے کہ صفیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی 2 رکعتیں پڑھ کے نکل جائیں گے، کبھی 4 پڑھ کے نکل جائیں گے، اور 8 پڑھ کے نکلنے والے تو بہت ہیں۔ کہیں گے جی یہ مولوی وتر جو ہے یہ دوسری طرح پڑھتا ہے، ہمارا وتر اس طرح نہیں ہوتا۔ میں یہ بات بہت مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ ہی نے یہ قانون بنایا کہ چاروں امام برحق ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا کہ حق جو ہے وہ ان 4 ائمہ میں منحصر ہے، یعنی ان 4 کے علاوہ باہر حق نہیں۔ یہ قاعدہ بنانے والوں کو کہا اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، ان 4 ائمہ کے باہر اتنے بڑے بڑے امام ہیں کہ اگر کہا جائے کہ ان سے بھی وہ علم میں زیادہ ہیں، لیکن ان کا نام معروف نہیں اس طرح، تو پھر پینترا بدلا گیا۔ فقہ کی کتابوں میں یہ بات ہے، خاص طور پر ہمارے پاکستان انڈیا کی فقہ، کہا گیا کہ 4 ائمہ برحق ہیں۔ فرق ہو گیا کہ یہ 4 برحق ہیں، اور بھی ہیں تو ٹھیک ہے۔ جب 4 ائمہ کو برحق کہتے ہیں تو پھر یہ کیسے بات ہوئی؟ امام اہل توحید میں سے ہے، منہج اس کا بالکل ٹھیک ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھاتا ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ سنت کے خلاف کرتا ہے۔ آپ 8 تراویح پڑھ کے وتر کے لیے باہر کیوں نکل جاتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 4 برحق ہیں۔ اگر 4 برحق ہیں تو اس مسجد کے امام کے ساتھ آپ وتر کیوں نہ پڑھیں؟ ہمارا بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری رات کا ثواب ہوگا اگر فرض شروع کر کے وتر کے مکمل کر کے امام کے ساتھ فارغ ہو تو پوری رات کا ثواب۔ اب مسئلہ آ گیا کہ وتر اس نے پڑھ لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ اور رمضان ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ رمضان میں پہلے لوگ اٹھ کے روزہ رکھتے تھے، سو کے اٹھ کے روزہ رکھتے تھے، اب روزہ رکھ کے سوتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں۔ اگر آپ ساری رات جاگتے ہیں تب بھی، اور اگر نہیں جاگتے سوتے بھی ہیں، اور سونا بھی چاہیے چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، اللہ نے ہمارے لیے یہ بہت بہترین سیزن بنایا ہے۔ آپ تلاوت کریں، پوری رات کا ثواب حاصل کریں۔ وتر پڑھ لیے ہیں، پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں رات کو کہ نوافل پڑھیں، جائز ہے، جائز، لیکن وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہی اس کے بعد 2 نفل پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ وتر کی نماز عام 11 مہینوں میں فوری طور پر ہمارے یہاں معروف ہے نا، ہمارے لوگ وتر کے بعد 2 نفل جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بلکہ 4 فرض کھڑے ہو کر، 2 سنتیں کھڑے ہو کر، 2 نفل بیٹھ کر، 3 وتر کھڑے ہو کر، پھر 2 نفل بیٹھ کر۔ ایک اپنا ہی بنایا ہوا انداز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اگر نماز پڑھتے ہیں نفل تو آپ کو پورا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا کہ امتی بیٹھ کر بلا وجہ نماز پڑھے گا، فرض بیٹھ کر پڑھے بلا وجہ تو اس کی نماز ہوگی نہیں، اور نفل پڑھے گا تو ثواب آدھا ہوگا۔
نماز بھی پڑھی، وقت بھی دیا، مسجد میں بھی آئے اور ثواب آدھا۔ وطر کے بعد آپ رمضان کے مہینہ میں نوافل تلاوت کچھ بھی کریں، وہ سب جائز ہے۔ اور اس مہینے کو ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے ایک گولڈن سیزن بنائیں، گولڈن چانس بنائیں کہ اس کے روزے رکھیں، رات کا قیام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور روزے کی حالت میں ایک چیز خاص طور پر، باقی تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں کہ کھاتے نہیں، یہ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں کہ پیتے بھی نہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں نا، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے پورا سال۔ رمضان میں یہ نہیں کھاتے پیتے دن کے وقت، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، یہ جو سارے سال میں بھی حرام ہے اور ناجائز ہیں، رمضان میں روزے کی حالت میں بھی کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس بات کو تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ جو چیزیں ویسے بھی حلال تھیں روزے میں چھوڑ بیٹھے، اور جو چیزیں ویسے ہی حرام ہیں رمضان میں بھی وہ نہیں چھوڑ رہے۔ اپنے روزے کو پاک کرنے کے لیے کوشش کریں کہ زبان پر خاص طور پر کنٹرول رکھیں۔ ہمارے یہاں عصر کے بعد تھوڑی سی، آج کل تو موسم ماشاءاللہ اچھا ہے، گرمیوں کا موسم ہو، عصر کے بعد جا کے روزے دار جو ہیں وہ تھوڑے چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں پہ چیخ رہے ہیں، لیبر کے ساتھ ہیں تو ان پہ چیخ رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق ولا یسخب، اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ کوئی شہوانی حرکت نہ کرے، فحش حرکت نہ کرے، فحش گفتگو نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے اور شور نہ مچائے، یعنی کسی دوسرے کے گلے نہ پڑے۔ وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس کے گلے پڑنا چاہے، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے کہ یہ کہے انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں۔ گالی گلوچ کرتے ہو، روزے سے نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی تو کسی سے کم نہیں ہے نا، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اسے سامنے والے کو بتا دو کہ زبان ہے جو آپ دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اپنے روزے کو محفوظ کریں۔ اور اگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، صحیح بخاری کی حدیث ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اگر روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوشش کریں کہ نہ غیبت ہو، نہ جھوٹ ہو، اور غیبت اتنا برا، گندا اور بے مزہ گناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلکہ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات کی آیت لے لیں، باقی کو چھوڑے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر کسی کو یہ کہا جائے تو وہ نفرت کرے گا اس بات سے۔ غیبت کرنا اس سے بھی بدترین گناہ ہے، لہذا اپنے روزے کو محفوظ رکھیں، سلامت رکھیں، جتنا بھی ہو سکے اسے بچا کے رکھیں۔ اور یہ 10-12 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے وقت، باقی کی کمی جو ہے وہ رات کو نکال لیں۔ دن کو روزے کا احترام کرتے ہوئے گالی بھی نہیں، غیبت نہیں، شور شرابہ نہیں، چیخ چنگار نہیں، تو کیا رات کو یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ یہ رات کو بھی جائز نہیں ہوں گی۔ اگر ہم صحیح طور پر ایک مہینہ یہ کنٹرول کیے رکھیں، دن کو بھی اور رات کو بھی، تو یہ ہمیں متقی بنا دے گا۔ اور روزے کا فلسفہ یہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جو متقی اسی طرح بنیں گے کہ روزے کے احترام میں ہم نے ایک مہینہ جتنی چیزیں ناجائز تھیں چھوڑ دیں، ہماری ٹریننگ ہو گئی، اور انشاءاللہ یہ ٹریننگ کر لیں گے تو متقی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے کو پورے آداب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، اور تمام سنتوں، فرائض اور واجبات کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے